السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 166 تا 170 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں پڑے. بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے مگر جہنم کا راستہ کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے. اے لوگو، تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. اے کتاب والو، اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ. مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے، اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجا، اور اس کے یہاں کی ایک روح. تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین نہ کہو، باز رہو اپنے بھلے کو. اللہ تو ایک ہی خدا ہے، باقی اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہو. اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز. یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ تسلسل سے اس کی تفسیر. شان نزول: یہود و نصارہ نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ سوال کیا تھا کہ ان کے لیے آسمان سے یکبارگی کتاب نازل کی جائے تو وہ آپ کی نبوت پر ایمان لائیں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان پر حجت قائم کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا بکثرت انبیاء ہیں
جن میں سے 11 کے اسماء شریفہ یہاں آیت میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اہل کتاب ان سب کی نبوت کو مانتے ہیں۔ ان سب حضرات میں سے کسی پر یکبارگی کتاب نازل نہ ہوئی، تو جب اس وجہ سے ان کی نبوت تسلیم کرنے میں اہل کتاب کو کچھ پس و پیش نہ ہوا، تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تسلیم کرنے میں کیا عذر ہے؟ اور مقصود رسولوں کے بھیجنے سے خلق کی ہدایت اور ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید و معرفت کا درس دینا اور ایمان کی تکمیل اور طریقہ عبادت کی تعلیم ہے۔ کتاب کے متفرق طور پر نازل ہونے سے یہ مقصد بدرجہ اتم حاصل ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا بآسانی دل نشین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس حکمت کو نہ سمجھنا اور اعتراض کرنا کمال حماقت ہے۔ قرآن شریف میں نام بنام فرما چکے ہیں اور اب تک ان کے اسماء کی تفصیل قرآن پاک میں ذکر نہیں فرمائی گئی، تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے واسطہ کلام فرمانا دوسرے انبیاء علیہ السلام کی نبوت میں قادر نہیں، جن سے اس طرح کلام نہیں فرمایا گیا، ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کا یک بارگی نازل فرمانا دوسرے انبیاء کی نبوت میں کچھ بھی قادر نہیں ہو سکتا۔ ثواب کی ایمان لانے والوں کو، عذاب کا کفر کرنے والوں کو اور یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ اگر ہمارے پاس رسول آتے تو ہم ضرور ان کا حکم مانتے اور اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوتے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے بعثت کے قبل خلق پر عذاب نہیں فرماتا، جیسا دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ معرفت الہی بیان شرع و زبان انبیاء ہی سے حاصل ہوتی ہے، عقل محض سے اس منزل تک پہنچنا میسر نہیں ہوتا۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفات چھپا کر اور لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈال کر یہ حال یہود کا ہے۔ اللہ کے ساتھ کتاب الہی میں حضور کے اوصاف بدل کر اور آپ کی نبوت کا انکار کر کے جب تک وہ کفر پر قائم رہے اور کفر پر مرے۔ سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو تو اس میں ان کا کچھ ضرر نہیں اور اللہ تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے۔ شان نزول: یہ آیت نصارہ کے حق میں نازل ہوئی جن کے کئی فرقے ہو گئے تھے اور ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جداگانہ کفری عقیدہ رکھتا تھا۔ نستوری آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، مرکوسی کہتے کہ وہ تین میں کے تیسرے ہیں، اور اس کلمے کی توجیہات میں بھی اختلاف تھا۔ بعض تین اکنوم مانتے تھے اور کہتے تھے کہ باپ بیٹا روح القدس، باپ سے ذات، بیٹے سے عیسیٰ، روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے۔ تو ان کے نزدیک الہ تین تھے اور اس تین کو ایک بتاتے تھے۔ توحید فی التلیس اور تلیس فی التوحید کے چکر میں گرفتار تھے۔ بعض کہتے تھے کہ عیسیٰ ناسوتیت اور الوحیت کی جامع ہیں، ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت آئی اور باپ کی طرف سے الوحیت آئی۔ تعالی اللہ اما یقولون علوا کبیرہ، یہ فرقہ بندی نصارہ میں ایک یہودی نے پیدا کی جس کا نام بولس تھا، اور اس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے عقیدوں کی تعلیم کی۔ اس آیت میں اہل کتاب کو ہدایت کی گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ میں افراط و تفریط سے باز رہیں، خدا اور خدا کا بیٹا بھی نہ کہیں اور ان کی تنقیس بھی نہ کریں، اللہ کا شریک اور بیٹا بھی کسی کو نہ بناؤ، اور حلول و اتحاد کے عیب بھی مت لگاؤ، اور اس اعتقاد پر رہو کہ اور اس محترم کے لیے اس کے سوا کوئی نسب نہیں کہ کن فرمایا اور وہ بغیر باپ اور بغیر نطفے کے محض امر الہی سے پیدا ہو گئے، اور تصدیق کرو کہ اللہ واحد ہے، بیٹے اور اولاد سے پاک ہے، اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرو اور اس کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے کہ وہ کفر محض ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور وہ سب کا مالک ہے، اور جو مالک ہو وہ باپ نہیں ہو سکتا۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کو ترتیل سے سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آپ سے یہ درخواست رہتی ہے کہ آپ اس مقدس کلام کو، میسج کو ہر فرد، ہر ذی شعور تک پہنچانے کے لیے آپ ضرور اپنا حصہ ڈالیں، کیونکہ یہ ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس میسج کو ضرور ہر فرد تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔